حج کا پہلے مطلب سمجھیں۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج کے معنی آتے ہیں قصد اور ارادہ کرنے کے۔ قصد اور ارادہ کرنے کے لیے کرنا، یہ اصل میں اس کو عربی زبان میں حج کہا جاتا ہے۔ کسی جگہ جانے، کسی چیز کے کرنے کا جو آپ قصد اور ارادہ کرتے ہیں، پلان بناتے ہیں وہاں تک پہنچنے کا، اس کو عملی جامہ پہنانے کا، اسی کو کہا جاتا ہے حج عربی زبان میں، عربی لغہ میں۔ شریعت کے اصطلاح میں حج کہتے ہیں بیت اللہ کی زیارت اور فریضے جو رکن ہے اسلام کا، اس کو ادا کرنے کی غرض سے مکے کا سفر کرنا، اس کو کہا جاتا ہے حج۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی فریضے یا عمرہ ادا کرنے کی نیت سے مکے کا جو سفر ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے حج۔ اگر کوئی آدمی مدینے کا سفر کرا تو اس کو حج نہیں کہیں گے۔ صرف مکہ مکرمہ اگر انسان حج یا عمرے، یہ دونوں عبادتیں ہیں، یا مسجد حرم کی حج یا عمرے، ان کے ارادے سے کوئی انسان مکے کا سفر کرتا تو اس کو حج کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان مکہ جا رہا ہے لیکن صرف مسجد حرم کی زیارت ہے، مکہ جا رہا ہے عزیز باقارب سے ملنا جلنا ہے، تو اس کو حج نہیں کہیں گے۔ حج کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے لیے اوپر حج بیت اللہ کرنا ضروری قرار دے دیا گیا ہے، بشرطے کہ انسان حج کی استطاعت و طاقت رکھتا ہو۔ اسی آیت کی روشنی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے بعد کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ پوری امت کے اجماع نے حج کے رکنیت پر اتفاق کیا۔ بنی الاسلام والا خمس، حدیث بڑی مشہور ہے۔ حج معلوم پڑتا، حدیثوں سے معلوم پڑتا ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے جو انبیاء تھے تقریباً وہ بھی حج کیا کرتے تھے۔ کئی نبیوں کا تو باقاعدہ نام بنام حدیث میں تذکرہ موجود ہے کہ حج میں وہ آتے تھے۔ حج کی فرضیت کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ چونکہ حج کا پورا سفر ہوتا ہے، اخراجات ہوتے ہیں، دور دراز پوری دنیا کے کونے کونے جہاں بھی کلمہ گو ہے وہ حج اس پر فرض ہوگا تو مکہ ہی آنا ہے، تو یہ وقت، مشقت اور مال اچھی خاصی رقم پیسہ درکار ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر کلمہ گو پر حج فرض نہیں کیا ہے، صاحب استطاعت پر۔ نماز ہے ہر انسان پر، روزہ ہر انسان پر، لیکن زکوٰۃ جس کے پاس مال ہو۔ حج جس کے اندر وہاں تک پہنچنے کی استطاعت اور سفر جو ہے اس کے برداشت کرنے کی اس کے اندر طاقت ہو۔